الف لام چمبے دی بوٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ بیتہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حرف عین جو ہے یہ ابیات باہو میں چل رہا ہے۔ ویسے تو تمام ابیات باہو جو ہیں ان کا موضوع عشق ہے، لیکن حرف عین اس میں عشق کے بارے میں زیادہ ہے۔ پارٹ 25 میں نے عشق کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا۔ یہ 27ویں نشست ہے، آج پارٹ 27 ہے، حرف عین ہی چل رہا ہے۔ اس کتاب کے 130 سے 134 تک بیت ہے۔ بیت نمبر 130۔ این عشق دریا محبت دے وچ تھی مردانہ تریے ہو، جتھے لہر غضب دیاں ٹھاٹھاں قدم اٹھائیں دھریے ہو، اوجڑ جنگ بلائیں بیلے ویکھو ویکھ نہ ڈریے ہو، نام فقیر تد تھیندا باہو جد وچ طلب دے مریے ہو۔ عشق دریا اردو کا لفظ، محبت یہ بھی اردو کا، دے کے وچ اندر، تھی سے مردانہ وار، مردوں کی طرح۔ طالب مولا ویسے بھی مرد ہوتا ہے۔ تریے ہو تیرنا چاہیے۔ جو عشق محبت کا دریا ہے اس میں مردانہ وار تیرنا چاہیے۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ راہ عشق میں مردانہ وار بڑھتے چلے جانا چاہیے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ جتھے لہر غضب دیاں ٹھاٹھاں، جتھے جہاں لہر ہے، غضبناک دیاں غضبناک ٹھاٹھاں، بفرا ہوا، جو سمندر نہیں بفر، دریا بفرا ہوا ہوتا، اونچیاں لہریں آ رہی ہوتی، طوفان سمجھ لیں۔ قدم اٹھائیں وہیں دریے رکھیں، جہاں پر دریا بفرا ہوا ہو اور غضبناک لہریں اٹھ رہی ہوں، قدم وہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ راہ عشق کے بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشوں میں بے خطر کود پڑنا چاہیے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو استعارے استعمال کرتے ہیں۔ شاعری میں عام طور پہ استعارے استعمال ہوتے ہیں، اور شاعر اس لیے تصوف کے بچ جاتے ہیں کیونکہ شاعری کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ اوجڑ جھنگ بلائیں بیلے، اوجڑ پہلے بھی آیا ہے۔ یہ جو جھاڑ پر اب تو کوئی جگہ خالی نہیں رہی، جھاڑیاں نہیں اگی ہوتی، جھاڑیاں کو جنگل سا بنا ہوتا ہے، اس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو ویران جگہوں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو جھاڑیوں کا جنگل، جنگ کا معنی جنگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھنگ جو شہر ہے نا، ضلع جنگ جو شہر ہے، یہاں پہلے جنگل تھا، اس لیے اس کا نام جنگ پڑا ہوا ہے۔ جنگ جنگل، بلائیں افات، بیلے دریا کا وہ کنارہ، پھیلا ہوا کنارہ ہوتا ہے جس میں جنگل وغیرہ، دریا کا پاٹ جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر جب دریا نارمل طریقے سے بہتا ہے تو وہ چھوٹا سا بہتا ہے، لیکن جب زیادہ پانی آ جاتا ہے پورے پاٹ میں پھیل جاتا ہے۔ تو جب دریا بہتا ہے تو سکڑ جاتا ہے، وہاں جھاڑیاں وغیرہ اگاتی ہیں۔ اس کو ہماری زبان میں یہاں کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ بیلے ویکھو ویکھ دیکھا دیکھی، ویکھو ویکھ دیکھا دیکھی نہ ڈریے ہو، جنگل بلائیں افات، بیلے مشکلات کہہ لیں، ان کو دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے۔
اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے رائے عشق میں جتنی جلدی بڑی بڑی مشکلات اور امتحانات سے گزریں گے اتنی جلدی وصال الہی حاصل ہوگا، اور اس لیے خطرات اور صعوبتوں کی اس راہ میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ چوتھا ہے نام فقیر تد تھیندا باہو، نام فقیر تد تب تھیندا ہوتا ہے، نام فقیر تب ہوتا ہے جب طلب الہی دے کے مریے ہو، مرنا چاہیے، فنا ہونا چاہیے۔ فقیر نام تب ملتا ہے، تب ہوتا ہے جب بندہ طلب الہی میں مر جائے، اور فقیر تو نام ہی ان کا ہوتا ہے جو طالب مولا مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ موتوا قبلہ انت موتوا، حدیث شریف کے مطابق مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہاں مرنا وہ نہیں ہے کہ چھری پھیر کے مر جاؤ، خودکشی کر لو۔ عشق سانو لسیاں جاتا، لتھا مل مہاڑی ہو، نہ سووے نہ سون دیوے، جیویں بال رہاڑی ہو۔ پو ماں دے وچ منگے خربوزے، میں کتھوں لے آواں واڑی ہو، عقل فکر دیاں بھل گئیاں گلاں باہو، جداں عشق وجائی تاڑی ہو۔ عشق سانو لسیاں جاتا، عشق سانو ہمیں لسیاں کمزور ناتما جاتا سمجھا، عشق نے ہمیں کمزور سمجھا، لتھا اترا آن اترا، مل قبضہ، مہاڑی دہلیز یا دل، دہلیز یا دل کہہ لیں اندر، ویسے بھی مہاڑی کا معنی دہلیز ہی ہوتا ہے، چگاٹ کہہ لیں دل کے اندر۔ عشق نے ہمیں کمزور اور ناتما سمجھا اور اندر اتر کر دل میں قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ یعنی میں آپ کو یہ سمجھاؤں، یہ بیعت کرنے کا لسیاں جاتا کہ مطلب کہ ساڈے کو مقابلہ کرنے دی ہمت نہیں تھی۔ جن کو عشق ہو جاتا ہے نا پھر ہو جاتا ہے، سمجھے؟ عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے، بندے کے بس میں نہیں رہتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے عشق اس کمزور اور ناتواں جسم و جان پر پورے زور و شور سے حملہ آور ہو چکا ہے، اس کمزور اور ناتواں جان پر پورے زور و شور سے حملہ آور ہو چکا ہے۔ کس کے؟ عاشق کے، طالب مولا کے۔ نہ سوے، نہ تو سوئے اور نہ سون دیوے اور نہ سونے دے، جیویں جس طرح بال بچہ رہاڑی ہو، ضدی بچہ قابو نہ آتا ہو۔ نہ تو سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے، جس طرح ضدی بچہ ہوتا ہے اس کی حالت وہی ہے، سمجھنا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اس نے وجود پر اس حد تک غلبہ پا لیا ہے کہ دیدار یار کی تڑپ میں نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے۔ پو ماں دے وچ منگے خربوزے، میں کتھوں لے آواں واڑی ہوں۔ پو ماہ کا مہینہ ہوتا ہے نا جو سخت سردیوں کا ہوتا ہے، اور خربوزہ گرمیوں کی فصل ہے، ٹھیک ہے؟ سخت سردیوں میں وہ خربوزہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میں کہاں سے خربوزوں کا کھیت دیکھوں اور خربوزے لے آؤں؟ اس کو پو ماگ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، آپ میں کھول کر ذرا بتا دیتا ہوں۔ دراصل یہ بکرمی یا راجپوت اور دیسی کیلنڈر کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو مہینے ہیں اسے مہاراجا وکرماجیت نے 102 قبل مسیح 102 بیفور کرائسٹ میں نافذ کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ترتیب فصلوں کی کاشت کے لحاظ سے دیا گیا۔
آج 2023 میں اس کا سن 2080 ہے، شمسی سال تقریباً شمسی سال ہے۔ بر صغیر میں زمانہ قدیم سے فصلوں کا کاشت کرنا اور کاٹنا اس سال کے حساب سے ہوتا رہا ہے، اور فصلوں کی کٹائی پر اس کے تہوار بھی منائے جاتے رہے ہیں، بیساکھی وغیرہ۔ اس کا پہلا مہینہ ویساکھ ہوتا ہے، یہ اپریل کے درمیان سے شروع ہو کر مئی کے درمیان تک جاتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ جیٹھ اور ہاڑ، یہ اس میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ جیٹھ دوسرا ہوتا ہے، ہاڑ تیسرا ہوتا ہے، اس میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ ساون بھادوں، یہ بارشوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں شدید بارشیں ہوتی ہیں ساون بھادوں میں۔ اور اسو کتا مگر پو ماگھ، اس میں شدید سردی ہوتی ہے، یہ دسمبر کے درمیان سے شروع ہو کر جنوری کے درمیان تک جاتا ہے۔ اس دور میں اس میں شدید سردی ہوتی تھی، اور پنجابی میں کہتے ہیں کورا پڑتا تھا۔ ہم نے دیکھا وہ بچپن میں کہ باہر ہم جب برتن میں پانی وغیرہ رکھ دیتے تھے تو جم جاتا تھا، اور باہر جو ہم جب سیر کرنے نکلتے تھے تو وہاں جو پانی کھڑا ہوتا تھا نالوں کے کناروں کے اوپر شبنم نہیں گرتی، شبنم گرتی، وہ جمی ہوئی ہوتی تھی برف کی طرح، اتنی سردی ہوتی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ پو ماگھ میں مجھ سے میرا محبوب خربوزے مانگ رہا ہے، میں کہاں سے خربوزے لا کے دوں؟ اب یہاں میں کہ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میرے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ہمارے ہسپتال میں داخل تھے۔ آپ کو پتہ ہے بیر گرمیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سخت سردیوں کا مہینہ تھا۔ رات کے 2 بجے آپ نے کہا میں نے بیر کھانے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ بیر کہاں سے لائیں؟ میرے ذہن میں آیا کہ مین مارکیٹ میں اس وقت مشہور ہوتی تھی مین مارکیٹ، اس میں ایک فروٹ کی دکان ہے جو سر رات کھلی رہتی ہے، اس میں امپورٹڈ فروٹ بھی ہوتے ہیں، سارے فروٹ ہوتے ہیں۔ آج کل مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی لی اور وہاں چلا گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا تو بیر پڑے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں تھا اگر میرے مرشد نے مانگے ہیں تو بیر ضرور مل جائیں گے، تو گاڑی کھڑی کی، میں نے اسے جگایا، اٹھا کے میں نے کہا بیر لینے ہیں، اوکے، اس نے مجھے پوچھتے نہیں رات کو، میں نے کلو بیر لیے، لے کے آیا اور بیر اپنے مرشد کو پیش کیے۔ تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ عشق تو ایسے ہی ہوتا ہے، محبوب جو ہے نا جو مانگتا ہے پھر دینا پڑتا ہے، نیت سچی ہو ٹھیک ہو مل جاتی ہے چیز۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اور رائے عشق کی رسومات اور امتحانات کے بغیر ہی جلد از جلد وصال چاہتا ہے، یعنی کہ جو عاشق ہے رائے عشق کی رسومات اور امتحانات سے گزرے بغیر ہی جلد از جلد وصال چاہتا ہے، جبکہ یہ مقام اور منزل تو ابھی دور ہے۔ عقل فکر دیاں بھول گئیاں گلاں باہو، جنا عشق وجائی تاڑی ہو۔ عقل فکر دیاں کی بھول گئیں گلاں سب باتیں، جداں جب عشق وجائی بجائی تاڑی تالی، تالی نہیں ایسے بجاتے ہیں۔ عقل فکر کی سب باتیں بھول گئیں جب عشق نے تالی بجائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جاؤ، سنا ہوگا نا کبھی، ایسے پنجاب میں ہوتا رہا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ عشق نے ہمیں راہ دکھائی تو عقل اور فکر کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کا یہ با محاورہ ترجمہ۔ عشق نے ہمیں راہ دکھائی تو عقل اور فکر کو ہم نے چھوڑ دیا، وجائی تاڑی گئی۔ میں نے دکھایا ایسے کرتے تھے پنجاب میں، جا تو اب بھی شاید کہیں ہوتا ہو، اب تو خیر بہت مشکل۔ عشق جنہ دے ہڈی رچیا وہ رہندے چپ چپاتے ہو، لولوں دے وچ لکھ زباناں وہ کردے گنگی باتے ہو، وہ کردے وضو اسم اعظم دا تے دریا وحدت وچ ناتے ہو۔
तदा कबूल नमाज़ां बाहू जदा यारां यार पछाते हो। इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया, वो एक सुनते नहीं हम कि सर्दी हड्डियों में घुस गई है, सुनते हैं ना। इश्क जिन्हां दे जिनके हड्डियों में रचिया समा गया, सरायत कर गया, वो रहते रहते हैं चुप गुमसुम चपाते खामोश। इश्क जिनकी हड्डियों में सरायत कर गया है वो खामोश रहते हैं, चुप चुपाते गुमसुम खामोश। इश्क जिनके पूरे वजूद में सरायत कर चुका है, उनका तमाम वजूद खुद इश्क बन जाता है और राज़े हकीकी से वाक़फ़ होने के बावजूद खामोश रहते हैं, मुँह नहीं खोलते। लूलों दे विच लख ज़बाना वो करदे गुंगी बातें हूँ। लूलू बाल बाल ये जो जिस्म पे होते हैं, ठीक है, बाल के नीचे सुराख भी होता है जी, लूलू इसे कहते हैं। लूलों दे विच लख ज़बाने, लाख ज़बाने, उनके लूलू में लाख ज़बाने हैं। वो करते हैं गूंगे और रुक रुक कर बातें करते हैं। अबला तो खामोश रहते हैं, अगर कोई बात बतानी हुई हो तो ज़रा रुक कर बताते हैं। किस तरह बताते हैं आशिक? हाँ, इशारतन बताते हैं, मुबहम सी बातें करते हैं। इनके लूलू में लाखों ज़ुबानें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गूंगे बनकर रहते हैं। बात करनी पड़े तो रुक रुक कर आजी से बात करते हैं। ये इसका शरई तर्जुमा है बा मुहावरा। ओ कर दे वजू इसमें आज़म दा ते दरिया वहदत विच नाते हो। वो करते हैं वजू इसमें आज़म दा के मैंने कहा ते और दरिया वहदत विच में नाते नहाए हुए हैं। वो इसमें आज़म का वजू करते हैं और दरिया वहदत में नहाते हैं। वो ऐसे आशिक हैं जो इसमें आज़म से वजू करते हैं और दरिया वहदत में गोता जन रहते हैं। कतरा समंदर में, समंदर कतरे में, इस तरह की उनकी हालत होती है। ठीक है, ये रिसाला रूई शरीफ का है। तदा कबूल नमाज़ां बाहू जदा यारां यार पछाते हो। तदा तब, नमाजें, जदा जब, यारों यार पछाते पहचान लिया। नमाजें तो तब कबूल होती हैं जब यारों ने यार को पहचान लिया हो। एक तो यार वो है, किसी को भी समझ ले, रसूल को समझ ले, अल्लाह को समझ ले, रसूल जिस मकाम और मंजिल पर हो उसी को समझ ले। यारा तालिबान मौला, ठीक है, यारों ने यार को पहचान लिया। नमाजें तो उसी वक्त कबूल होती हैं जब आशिक अपने महबूब को पहचान लेते हैं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दे मन्ने हूँ। इश्क न छोड़े मुख न मोड़े, तोड़े सह तलवारां खन्ने हूँ। जित वल वेखे राज माही दे लगे उसे बन्ने हूँ। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा बाहू, सिर देवे राज न बन्ने हूँ। आशिक सोई वही है हकीकी जेड़ा जो कतल मशूक दे के मन्ने तस्लीम करे, मान ले सर तस्लीम खम कर दे। आशिक तो वही है जो मशूक कत्ल करना चाहे उसके आगे अपना सर तस्लीम खम कर दे। ठीक है, ये वाक़या करबला का बारे में है। ये इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इमाम वक्त और उस दौर के इंसान कामिल थे और नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब पर फायज थे। और इंसान कामिल किसी की बैत कर ही नहीं सकता,
انسان کامل کی زبان کن کی زبان ہوتی ہے. اگر آپ رضی اللہ عنہ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آ جاتا. آسمان کو اشارہ کرتے تو بارش برسنے لگتی. کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان یزیدی لشکر کو غرق کر دیتا. لیکن ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا، مشوق کی رضا. ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اس پہلے مصرے کا یہ ترجمہ ہے. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو. عشق نہ نہیں چھوڑے چھوڑتا مکھ چہرہ، نہ موڑے پھیرے توڑے خواہ سہ سینکڑوں تلواراں تلواروں کھنے گھائل کرے. جب ایسا وقت آ جائے تو وہ عشق نہ چھوڑے اور نہ ہی رخ پھیرے اپنا. قرآن کے لفاظ میں پیروں پہ نہ پھیر جائے جو وقت آئے. تو عشق نہ چھوڑے، جب ایسا شدید وقت آ جائے وہ عشق نہ چھوڑے اور نہ ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کرے، پھیر کے بھاگے. توڑے خاص سینکڑوں تلواریں اس کو گھائل کر دیں، اس کو زخمی کر دیں. عاشق حقیقی وہی ہوتا ہے جو معشوق کے ہاتھوں اپنا قتل ہونا قبول کر لے اور باوجود تکالیف اور مصائب کے نہ تو راہ عشق سے منہ موڑے اور نہ ہی تسلیم و رضا کی راہ میں اس کے قدم متزلزل ہوں، ڈگمگائیں، خواہ سینکڑوں تلواریں اس کے جسم کو چھلنی کر دیں. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو. جت جس، ول سمت طرف، ویکھے دیکھے، راز راضی ہوتا ہے، ماہی محبوب، دے کے لگے اس جانب، اسے اسی، بننے جانب. جس طرف محبوب کی رضا دیکھے، راز مطلب رضا دیکھے، کیونکہ رضا کا اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے، باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا جو ساتھ ہوتے ہیں. جس طرف محبوب کی رضا دیکھے اسی طرف اپنا رخ کر لے. اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے. بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اصول عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. ایک طرف اپنی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ نے جو دی ہوئی ہیں، ایک طرف اس کی رضا کو دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں منع نہیں کرتا، رضا پہ آ جا، یا طاقتیں تو تجھے دی ہوئی ہیں، یا یہ کر لے. تو عارف جو ہے نا وہ رضا پہ ہی رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ رضا میں ہی سکون ہے، رضا میں ہی زندگی ہے، رضا میں ہی حیات ہے. فقر کا جو منزل ہے وہ رضا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. سب پتہ ہو کہ میرے پاس یہ کچھ ہے تو وہ کئی فقیر گر گئے ہیں رضا کی منزل سے. میں تکلیف پہنچی، گر گئے ہیں رضا کی منزل سے. بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، یہ میں لمبا ہو جائے گا بیان کروں گا تو گر گئے ہیں، معمولی سا ہوا، لیکن امام عالی مقام جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا. سب کچھ آپ کے سامنے ذبح کیا گیا، سب بچوں کو، بھائیوں کو آپ کے سامنے ذبح کیا گیا، اور آخر میں آپ کی باری آئی. یہ تو ہوتا ہے نا، پہلے آپ ہوتے بعد میں جو ہوتا رہے ٹھیک ہے. نہیں، یہ رضا ہے کہ پہلے سب آپ کے سامنے شہید ہوں اور پھر آخر میں آپ کی باری آئی. اپنی آنکھوں سے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بھائی کو اور ایک ایک بھتیجے کو اپنے سامنے شہید ہوتے، ذبح ہوتے دیکھا. آخر میں آپ کی باری آئی. یہ رضا نہیں تو کیا، اس وقت بندے کی برداشت نہیں رہتی. پیاسے رہنا، بچے پیاسے ہیں، پانی کا کیا ہے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے ولیوں نے اشارہ کیا، پانی ابل پڑا تھا. یہ کون سی بڑی بات ہے.
حضرت سخی سلطان باؤ ان کی پیروں کی خاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ جو علاقہ ہے کلر کا ہار، اس نے آپ نے کنکری پھینک کے چشمہ جاری کیا، اب تک چل رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک فقیر وہاں سے گزرا، اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے بڑے پیروکار ہیں، لیکن ڈاکٹر الطاف حسین نے نام لکھا ہوا کتاب میں، میری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر الطاف حسین کا ہی حوالہ دیا ہے۔ وہاں سے گزرا تو وہاں ایک چشمہ تھا جہاں سے سارا کلر کار کی آبادی پانی لاتی تھی۔ اس فقیر نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا بابا جی پانی کوڑا ہے، میں نے کہ کڑوا ہے پانی۔ انہوں نے کہا کوڑا تو پھر کوڑا ہی صحیح، اگر کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح۔ جا کے دیکھا سارا چشمہ کڑوا ہو چکا تھا، بھاگے سارے گاؤں والے، عورتوں سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میں کڑوے کو دوبارہ میٹھا نہیں کر سکتا، یہ ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، وہ یہاں آئے گی، کڑوے کو میٹھا کرنا اس کا کام ہے، وہ یہاں آئے گی، تو اس وقت کا انتظار کرو۔ پھر ایک وقت حضرت سخی سلطان باؤ اسی پہاڑی پہ گئے، روزے رکھے۔ جب پتہ چلا روزہ رمضان شریف کے بعد، آپ نے وہاں چلہ کیا تنہائی میں، جب رمضان شریف کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ یہاں کوئی فقیر آیا ہوا، آپ نے ایک کنکری اٹھائی اور ایسے ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آج تک جاری ہے۔ کلر کار کی جھیل اسی سے بنی ہوئی ہے، اب تو تفریح کا سپاٹ بن گیا ہے، وہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں جناب، بچے سیر کرنے جاتے ہیں، سکولوں کے ٹرپ جاتے ہیں، تو یہ معمولی سے ان کے غلام کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا تھا؟ ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ایسے بے شمار واقعے ہیں، ان کے لیے کون سا مشکل بات تھی؟ دریائے فرات کو بھی نہ بلاتے، زمین کو اشارہ کرتے، زمین سے پانی نکل آنا تھا، چشمہ جاری ہونا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، حضرت امام حسین کے اشارے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عشق جو تھا وہ کہتا تھا رضا ہے، سر تسلیم کر دے۔ آپ نے سر تسلیم کر دیا، اس لیے آپ کو تسلیم و رضا کا بھی بادشاہ کہا جاتا ہے، شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ سچا عشق حسین ابن علی دا، سچا دا آتا ہے اس میں کا، اس کے میں نے سچا عشق جو تھا حسین ابن علی کا تھا۔ سر دیوے راد نہ بننے ہو، سر دے دیا دیوے دے دیا، راز نہ نہیں بننے افشاں کرے کھولے۔ اصل عشق تو، سچا عشق تو حسین ابن علی کا ہے، جنہوں نے سر دے دیا لیکن راز نہیں افشاں کیا، راز نہیں کھولا۔ میں بتا چکا ہوں وہ پہلے ہی کہ آپ اشارہ کرتے وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ایک آپ عام انسان کی طرح رہے، کچھ نہیں دکھایا، کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ راز اس کو کہتے ہیں، سر راز جو اللہ پاک نے اختیارات دیے ہوتے ہیں، راز نہ بننے، کھولے نہ، افشا نہ کرے۔ عشق اور تسلیم اور رضا کی اس میدان میں حضرت امام حسین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جنہوں نے سر دے دیا لیکن اپنے محبوب کے راز کو آشکار نہیں کیا۔ راز وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں، دریا کو اشارہ کرتے آ جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی تھی، لیکن ایک طرف اللہ کی رضا تھی۔ عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے، کتول جہاز کچیوے ہو، عقل فکر دی ڈونڈی نو، چاہ پہلے پور بڑیوے ہو، کڑکن کپڑ پون لہراں جد وحدت وچ وڑیوے ہو، جس مرنے تھی خلقت ڈردی باہو، عاشق مرے تاں جیوے ہو۔ عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے، عشق سمندر، عشق کو سمندر بھی کہا جاتا ہے، چڑھ گیا فلک تے، بہت اونچائی پر چلا گیا۔ اپنے بارے میں عاشق کہہ رہا ہے کہ عشق سمندر چڑھ گیا، اندر تک بہت اونچا چڑھ گیا ہے۔ کتول جہاز کچیوے ہو، تے پر کتول کس جانب، کس طرف، جہاز یہاں بحری جہاز مراد لیں، اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے۔ کہاں جہاز کو لنگر انداز کیا جائے، یہ کہاں رکھا جائے، میں اپنے جہاز کو، اپنے جسم جان کو کہاں رکھوں؟ عشق نے تو سارا گھیر لیا ہے مجھے،
فلک پر چڑھ گیا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے عشق کا دریا چڑھ کر وحدت کے بحر بے کراں تک پہنچ گیا ہے، اب رخ کس جانب کیا جائے۔ عقل فکر دی ڈونڈی نو چاہ پہلے پور بڑیوے ہو۔ عقل فکر ٹھیک ہے، دی کی ڈونڈی، چھوٹی سی کشتی نہیں ہوتی، چھوٹی کشتی، اس کو ڈونڈی کہتے ہیں۔ نو کو چاہ اٹھا کر پہلے پور پہلی دفعہ بڑیوے ہو ڈبو دیا جائے۔ عقل فکر کو اس راستہ پر چلنے سے پہلے ہی ڈبو دیا جائے، عقل فکر کی کشتی کو اس راستے پر چلنے سے پہلے ہی ڈبو دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ عشق کے راہ پر چلنے سے پہلے عقل تو فکر تو فارغ ہو لیا جائے۔ فکر تو محض عشق کی راہ، اس میں عقل کا کیا کام؟ اس لیے عقل و فکر کی نکارہ کشتی کو پہلے دن ہی ڈبو کر اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، یعنی عقل کو پہلے دن ہی چھوڑ کر اس سے نجات حاصل کرنی لینی چاہیے۔ میں مر جاؤں گا، بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ رازق نہیں موجود؟ اربوں یتیم پلے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بنے یتیم۔ فلاں ہو جائے گا، پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے؟ رازق نہیں موجود وہاں پہ۔ یہی تو ہوتا ہے کہ اس کے نے اپنے آپ پر یقین دلانا ہوتا ہے، ساری دنیا سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر مسبب پہ نظر لگانی ہو۔ عشق میں اسباب سے ہٹ کر مسبب پہ نظر جمانی ہوتی ہے، اور مسبب بھی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ عشق میں اور یہ دنیا میں فرق اتنا ہی ہے، دنیا اسباب پر نظر رکھتی ہے، عاشق مسبب پر نظر رکھتے ہیں۔ کڑکن کڑکتے ہیں، کپڑ بھنور گھمن گیری، وہ میں نے بتایا ہے، گھمن گیری۔ پون لہراں، تیزی سے لہریں نہیں اٹھتی ایسے، وہ پون لہریں۔ جد جب وحدت وڑیوے ہو داخل ہو۔ کڑکن کپڑ بھنور گھمن گیر، کڑکتے، بجلی کڑکتی، طوفان آتا ہے جب، کڑکتے اور اونچی اٹھتی ہوئی لہریں ڈبوتی ہوئی جب وہ وحدت کے دریا میں داخل ہوتے ہیں۔ آسان تک ہم وحدت سمجھ گئے نا، پارٹ 7 مشہور ہو گیا، وحدت وصال الہی وحدت۔ طالب جب دریائے وحدت میں داخل ہوتا ہے، میں دریائے وحدت یہاں اس لیے استعمال کیا، طالب جب وحدت میں داخل ہوتا ہے، اس میں عقل کا کیا کام؟ عقل ختم ہو جاتی ہے، بس کسی چیز کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا وہاں پہ، اس میں عقل کا کیا کام؟ اس لیے عقل و فکر کی نکارہ کشتی کو عشق کی راہ پر چلتے وقت ہی پہلے دن یعنی کہ ڈبو کر اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ یہ عشق کی راہ میں حائل نہ ہو۔ طالب جب دریائے وحدت میں داخل ہوتا ہے، تکالیف، مشکلات اور مصائب کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کڑکن کپڑ پون لہراں مصیبت مشکلات کی نشانیاں ہیں نا، ڈر کے کہیں بندہ چلا جاتا ہے، تو جب وحدت میں داخل ہوتا ہے تو مشکلات اور مصائب کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ کڑکتی بجلیاں بھی ہیں وہاں، کڑکتی بجلیوں سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ جس مرنے تھیں خلقت ڈردی باہو، جس مرنے تھیں، جس مرنے سے خلقت مخلوق لوگ ڈرتے ہیں، باہو عاشق مرے تاں جیوے ہو۔ جس مرنے سے یہ اہل دنیا یا لوگ ڈرتے ہیں، عاشق اگر مرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے۔ یہاں ہے موتوا قبل ان، تو موتوا مرنے سے پہلے جیسی موت سے خلقت ڈرتی ہے، عاشق کو اسی موت کے بعد حیات ابدی نصیب ہوتی ہے، آب حیات۔ عاشق کے لیے یہ آب حیات ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔